اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جو چیپٹر نمبر 5 ہے، اس میں ایک ٹاپک ہے ایگزامینیشن ریفارمز، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ۔ امتحانی نظام میں اصلاحات ہیں یعنی کہ ریفارم، اور اس کی ریسرچ یعنی کہ تحقیق۔ سب سے پہلے ہے جی ڈیفیکٹس ان ایگزامینیشن سسٹم۔ ایگزامینیشن سسٹم کی جو خامیاں ہیں ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ جو فرسٹ ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن، یعنی کہ جو تعلیم کا معیار ہے وہ ہمارا کمزور ہے۔ جو ہماری تعلیم ہے اسکولز میں وہ صرف رٹا لگانے تک محدود ہو گئی ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ ہے وہ صرف پرندے کا نام یاد کر لے لیکن اس نے وہ پرندہ دیکھا ہی نہ ہو، یا اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ پرندہ اڑتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ لیک پراپر ٹریننگ آن اسیسمنٹ ٹیکنیکس، جو اساتذہ کی پرکھنے کی جو جدید طریقے ہیں وہی نہیں آتے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اسیسمنٹ کو چیک کرنا کیسے کرنا ہے۔ زیادہ تر اساتذہ کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ وہ بچوں کی صلاحیت کو کیسے پرکھیں۔ جیسے کہ اگر ایک شخص کو ہم کہیں کہ اس کا وزن تول دو کسی چیز کا، لیکن وہ اس کے اوپر ترازو کے اوپر اس کو رکھ تو دے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے کلو، اس کو دیکھنا ہی نہیں آتا، تو وہ کیسے بتائے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس کنسٹرکشن آف گڈ پیپرز۔ جو ہمارا پیپر ہے، جو پرچے ہیں، ان کو ہم نے کیسے بنانا ہے، وہی صحیح نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو کویسچن ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بہت ایزی ہوتا ہے، جو ہمارا پیپر ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو ذہین بچے ہیں ان کے لیے یہ اس بات صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جو نالائق بچے ہیں وہ تو آرام سے ایزی پیپر کر لیں گے، تو جو اچھے بچے ہیں وہ بھی کر لیں گے، لیکن نمبر جو ہے وہ دونوں کے برابر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز آر موسٹلی unable to know about the creativity and skills of the student۔ جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ طلبہ کی تخلیقی صلاحیت کیا ہے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیچرز پیپر چیک کرتے ہیں نا، ٹیچر صرف یہی چیک کرتے ہیں کہ پیپرز میں بچے نے کیا لکھا ہے، وہ جو آپ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں کہ اس بچے کی صلاحیت کتنی ہے، اس کی ایبلٹی تھی اتنی کہ وہ اس نے اتنا لکھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو صرف ایک بچے نے رٹا لگایا ہوتا وہ لکھ لیا اور بس۔ تو کیا ہوتا ہے جو اچھے بچے ہوتے ہیں اور جو نالائق ہوتے ہیں ان کے نمبر جلدی سے آ جاتے ہیں۔ آگے ہے جی ہمارے پاس پور کنٹینٹ کوریج بائی دی پیپر۔ جو پیپرز کے اندر ہمیں مواد دیا جاتا ہے، جو کویشچن دیے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا مواد اچھا ہی نہیں ہوتا۔ مواد اچھا نہیں ہوتا کیا مطلب کہ جو پیپر میں کویشچن ہوتے ہیں نا، وہ یا تو ایک ہی چیپٹر سے یا 2 چیپٹر سے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیپرز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا جو مواد ہے وہ ہر چیپٹر میں سے کوئی نہ کوئی سوال اس میں سے آیا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اچھا پیپر ایسا ہوتا ہے۔ آگے ہے جی سم سجیشن آف دی سسٹم آن دی سسٹم۔ کچھ سجیشن ہے ایگزامینیشن ٹیسٹ کی، وہ کیا ہے جی آئیڈیاز آن دی پیپر سیٹنگ۔ مطلب ہے کہ اچھے انداز سے پرچے تیار کیے جائیں کہ سارے سوال آسان نہ ہوں، کچھ سوال مشکل بھی ہوں، اور سارے سوال سیم ٹو سیم جیسے بک پہ ہیں ویسے اٹھا کے نہ دے دی جائے، کیونکہ وہ تو طلبہ نے رٹا لگایا ہوتا ہے۔ سوال ایسے ہونے چاہیے کہ بچہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کے اندر کون سا مٹیریل آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مارکنگ سسٹم۔ جو مارکنگ سسٹم ہے وہ اس کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ مارکنگ سسٹم جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ اگر ایک بچے نے میتھ کا سوال حل کیا ہے تو اس کا جواب غلط ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ جو اس نے میتھڈ یوز کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اگر اس کا میتھڈ صحیح ہے تو اس کو میتھڈ کے نمبر دیے جانے چاہیے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایگزامینیشن پروموشن اینڈ سرٹیفکیشن، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ آپ کا یہ والا کویشچن جو ہے نا وہ پیپرز میں بھی آیا ہوا، تو اس کو اپنے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے۔ ایگزامینیشن آف فارمل ٹیسٹ آف دی پرسنس نالج اور پروفیشنسی ان آ سبجیکٹ اور اسکل۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان ایک باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ جانچتے ہیں کہ کسی طالب علم کو کتنا علم ہے، یا اس مضمون میں اس کو کتنی مہارت حاصل ہے، اس کے کنسیپٹ کلیئر ہیں اس خاص مضمون کے اندر کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا ایگزام لیتے ہیں اینول یا منتھلی، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں 6 ماہ کے بعد اگر سیمسٹر سسٹم ہے ہم ایگزامینیشن لے کے جانچتے ہیں کہ اس کو کتنا علم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پروموشن۔ اگر تو اس نے جو پیپر دیا ہے بچے نے وہ اس نے پاس کر لیا ہے، ٹھیک، کیا کرتے ہیں ہم اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں۔ اگر وہ 6 کلاس میں تھا تو وہ 7 کلاس میں چلا جائے گا، اگر اس نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں تو وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ چلا جائے گا۔ آگے ہے سرٹیفکیشن۔ اگر اس نے وہ امتحان پاس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، کوئی کالج یا یونیورسٹی یا پھر جو بورڈ ہے اس کو ایک ڈگری دے دے گی کہ اس نے یہ والا جو لیول ہے اچیو کر لیا ہے، یہ اس کی گارنٹی ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے، ایک پروف ہوتا ہے جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر جس نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے اس کو میٹرک پاس کرنے کے بعد ایک ڈگری دی جاتی ہے، ایک سند ملتی ہے اس کو. اسی طرح جس نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے اس کو بھی ملتی ہے. اگر بی ایس سی ہے تو بی ایس سی کی بھی ڈگری ہوتی ہے، اور اسی طرح یونیورسٹی لیول پہ بھی سارے یہ سرٹیفکیشن چلتے رہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے ویکنیسز، یعنی کہ اس کی کمزوریاں. لیک آف اسٹڈی پلان اینڈ اسٹریٹجیز. کیا ہے کہ جو مطالعے کا منصوبہ ہوتا ہے، اسٹڈی کا منصوبہ ہوتا ہے، اور اس کی حکمت عملی ہی نہیں ہوتی بچوں کے پاس، کہ ان کے پاس کوئی واضح پلان ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کب اور کیا اور کیسے پڑھنا ہے. گیپس ان دیئر نالج میں گیپس کیا کہ کسی کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر ان کو سمجھ ہی نہیں آتے یا ان سے چھوٹ جاتے ہیں. ناٹ شیور ہاؤ ٹو اپروچ ایگزام کویشچن. جب پیپر میں سوال دیا جاتا ہے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے اس کا جواب کیا دینا ہے، وہ کویشچن کو سمجھ ہی نہیں پاتے. لیک آف ایگزام مینجمنٹ اسکل. ان کو جو پیپر ہے ان کو اس کو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کتنے وقت میں کرنا ہے یہی سمجھ نہیں آتی. نہیں ہوتا کہ ہم نے فرسٹ کویشچن میں کتنی دیر لگانی ہے اور سیکنڈ میں کتنی دیر لگانی ہے، فرسٹ کویشچن کو کتنی دیر میں اٹیمپٹ کرنا ہے کہ ہمارے باقی جو کویشچن ہیں وہ اٹیمپٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، آگے ہے شارٹ کمنگس. شارٹ کمنگس کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں. ٹھیک ہے، ویکنیس کمزوریاں اور شارٹ کمنگ خامیاں. پاکستان کے امتحان کے نظام میں کون سی خامیاں ہیں؟ وہ ہے اسیسمنٹ سسٹم ان پاکستان از ڈیفیکٹو ڈیو ٹو دی فالوئنگ. لیک آف کوآرڈینیشن امنگ دی ورکنگ آف دی بورڈ. جو بورڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ جتنے بھی بورڈ ہیں ہمارے وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں ان کا رابطہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ سارے بورڈ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. پیپرز آف ڈفرنٹ سبجیکٹ کین بی اسکیجول ٹو بی ریٹن ایٹ دی سیم ٹائم. کبھی کبھی کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ بی ایس سی میں بھی ایک دن میں 2 پیپر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مختلف مضامین کے جو پرچے ہیں وہ ایک ہی دن میں یا ایک ہی وقت میں رکھ دیے جاتے ہیں، جو طلبہ کے لیے مشکلات کا سامنا آتا ہے. ہمارا بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں ہم نے 2 پیپر دیے ہیں، انگلش کے ساتھ اکنامکس کا پیپر دیا ہے یا ایسے ہم نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے. آگے ہے ریزلٹس آر ناٹ ریلائبل. جو ہمارے نتائج ہوتے ہیں وہ قابل بھروسہ ہی نہیں ہوتے، وہ غیر یقینی ہوتے ہیں. جن طلبہ نے محنت کی ہوتی ہے ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے سارا سال پڑھا ہی نہیں ہوتا ان کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پیپر چیکنگ کا سسٹم ہے نا اس کو بہتر ہونا چاہیے. آگے ہے ڈیفیشنسیز ان مارکنگ ٹیک پلیس. یعنی کہ وہی کہ جب نمبرز دے رہے ہوتے ہیں نا، جب مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے پیپر میں، تو کسی کو نمبر کم دے دیے جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیے جاتے ہیں. تو یہ والی جو ہے نا چیز اچھی نہیں ہوتی، اسے انصاف نہیں ملتا. تو یہ تھی کچھ خامی. تو ہمارا جو ہے 5واں چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ اجازت.